Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ اور یونیک ہیں. ساتھ ہی اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سورہ اخلاص کا ایک نام سورہ توحید بھی ہے، کیونکہ اس میں اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ یعنی توحید کو بیان کیا گیا ہے. اور توحید کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. بچوں، قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے. اس کتاب کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. پیارے بچوں، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص اور مخلص ساتھیوں کو حواری فرمایا گیا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے، تو ہمارے ساتھ 4 بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو چلتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف. پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. پہلے راؤنڈ میں ہمیں ترتیل سے پڑھنا ہے. آپ کو جو آیت دی گئی ہے وہ آپ کو ترتیل سے پڑھنی ہے، اور ہمارے ججز یہ نوٹ کریں گے اگر آپ نے ترتیل سے نہیں پڑھا تو پھر ہمارے ججز اگر چاہیں گے تو نمبرز مائنس کر سکتے ہیں. ترتیل سے پڑھنا ہے اور تجوید اور مخارج کا تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. جی شروع کریں. Voice of Quran, 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 voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا. جی. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر
21, 22 اور 25 اور 26 کی تلاوت فرمائی ہے۔ آئیے بچوں اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ آیت نمبر 21 اور 22 کا ترجمہ ہے، ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے۔ آیت نمبر 25 اور 26 کا ترجمہ ہے، تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا اور اس کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور اس پر پہاڑ اور عمارت کسی چیز کا نام و نشان نہ رہے گا، نہ کوئی پہاڑ، نہ غار، نہ عمارت، نہ پلازے، نہ پل، نہ کچھ، اور یہ سب کچھ پہلی سور کے وقت ہوگا، جبکہ دوسری سور پھونکنے کے بعد زمین لوہی کی طرح سخت اور میدے کی روٹی کی طرح چکنی اور صاف ہو جائے گی۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے احکام آئیں گے اور میدان محشر میں ہر آسمان کے فرشتے کی الگ الگ قطار، یا دوزخ کے ہر طبقے اور جنت کے تمام طبقوں کی الگ الگ قطاریں، یا مقرب فرشتوں یا اور اقسام کے فرشتوں کی علیحدہ علیحدہ قطاریں ہوں گی۔ اور آخری دو آیتوں میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کے عذاب جیسا سخت عذاب کوئی نہ دے سکے گا اور نہ ہی اللہ پاک کی پکڑ اور قید کی طرح کوئی باندھ سکے گا، کہ اللہ پاک آگ کی بیڑیوں میں باندھ کر آگ کے گھر میں آگ کے کوڑوں اور دیگر چیزوں کا عذاب دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی تسلیم بھائی، یہ محمد سب سے پہلے اویس عطاری نے تلاوت کی، ماشاءاللہ ترتیل کا انداز نظر آیا، بس تھوڑا سا کمی یہ محسوس ہوئی کہ انرجیٹک انداز نہیں تھا، مزید تھوڑا سا انرجی کے ساتھ لیتے تو بہت اچھا ہو جاتا۔ بہرکیف اچھا پڑھا ہے، اور بس ایک دو غلطیاں ہیں، جیسے کہ دعاد کی ادائیگی درست نہیں ہوئی، تھوڑا پر کر لیتے۔ را جو ہے ارض کی جو را ہے اس کو بھی پر پڑھنا تھا، مزید پر کرنے کی تھوڑا سا کمی بیشی رہی۔ اوورآل ماشاءاللہ اچھی کوشش تھی۔ انہیں انشاءاللہ عز و جل 100 میں سے 95 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی ماشاءاللہ محمد اویس عطاری، آج آپ نے ماشاءاللہ دل خوش کر دیا، بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ بس یہ کہ تھوڑا تو توجہ دلانی پڑے گی، وہ یہ کہ جیسے قاری صاحب نے بھی توجہ دلائی، آپ نے جو دکت الارض اور جو پڑھا نا، اور تو ایسا محسوس ہوا جیسے اردو یعنی سکتہ جیسا محسوس ہوا نا۔ آپ کو راہ کو پور بھی پڑھنا تو وصل میں پڑھتے ہوئے چلے جانا تھا، رکنا نہیں ہے زیادہ نا یہاں پر۔ باقی اوورآل آپ نے بہت اچھا پڑھا، آپ کو 100 میں سے 96 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی تسلیم بھائی، مدنی عطاری نے کیسے تلاوت؟ مدنی رضا نے بھی اچھی کوشش کی ہے، ترتیل بقریب یعنی قریب قریب بس پہنچے۔ کمی بیشی یہ رہی ہے کہ کمبینیشن تھوڑا سا نہیں کر پائے نا، جیسے جا ہے اس کو تھوڑا جلدی پڑھ دیا، پھر آگے اچھا ایک قسم کا ترتیل میں لے لیا، تو یہ کچھ کم زیادتی، تھوڑا تال میل کے اندر جو ہے اچھا ایک کمبینیشن بن جاتا تو مزید اچھا ان کی ترکیب ہوتی۔ مشدد کلکلہ میں جماؤں کی کمی، ربو کا یعنی کوئی چیز جو ہے اس کو شدت کے ساتھ پکڑنا، کوئی چیز جا رہی ہے آپ کی دسترس سے باہر، اس کو قابو کرنا، تو وہ قابو مشدد کلکلہ جو ہے جلدی ادا کر دیا، ربو کا۔ تو اب یہاں پر کلکلہ کی ادائیگی، اسی طرح جب صفا پر پہنچے تو اخفا کی ادائیگی میں زیادتی ہو گئی، تو یوں تھوڑی سی غلطیاں ہیں، مزید جو ہے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ نکھار پیدا ہو جائے گا۔ انہیں انشاءاللہ عز و جل ہم 100 میں سے 94 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ ماشاءاللہ مدنی رضا عطاری کم سنگاری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا آپ نے بڑا اچھا اور ادائیگی لہجے میں پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا۔ مزید آپ نے اور کوشش کرنی ہے، جو قاری صاحب نے بھی توجہ دلائی اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور جیسے وجہ عربو کا آپ نے ادائیگی لہجہ تو بہت اچھا رہا، لیکن جیم کو آپ نے یہاں مد کیا نا تو ناک میں آواز چلے گئی، وجہ
تو ناک یہاں پہ نون تو ہے نہیں، اخفا بھی نہیں ہے، تو وجہ ربک، تو جیم کو واضح کرتے مطلب یہ، اور دوسرا والملکو، یہاں کاف جو ہے باریک ہے، یہ کاف ایسا لگا تھوڑا سا نا پور جیسا. باقی آپ نے اچھا پڑھا ہے، مزید کوشش کرتے رہے، انشاءاللہ بہتری اور آ جائے گی انشاءاللہ. آپ کو 100 میں سے 96 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی، زہیب اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ آپ کا کچھ گلا لگتا ہے آج متاثر ہے کچھ نا، چلیں انشاءاللہ ہو جائے گا، موسم بھی اس طرح چل رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ نے بیٹا ترتیل والا انداز تھوڑا نہیں رکھا، بہت جلدی سے پڑھ کر گزر گئے. آیت تو چھوٹی سی ہے، مختصر سی، بہت جلدی. فیوم عید اللہ، یہ راؤنڈ جو ہے ہمارا یہ ترتیل والا ہے. اچھا، ان کی آیت بھی چھوٹی ہے، پھر آیت بھی ایسی ہے نا جس میں واو لین آ گیا پہلے، اور پھر کوئی اتنا خاص کھینچنے والی. تو یہ ہے کہ باقی آخر میں احد یہاں کلکلا کرنا تھا، اور کچھ اجرا میں کمی بیشی ہوئی ہے. اور ترتیل کا انداز جو ہے یہ رکھنا، کیونکہ ترتیل ہی میں پڑھیں گے تو اچھے درست نمبر دیے جائیں گے. آپ کو 100 میں سے 87 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. تدویر میں انہوں نے پڑھا ہے، اور ادا جو ہے متاثر تھی، گلے کی وجہ سے بھی تھوڑا لگ رہا تھا کہ کچھ پرابلم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹی آیت تو جب ہوتی ہے شروع، اور اٹھان چاہیے ہوتا ہے قاری کو تھوڑا، تو ہم ایک ایک آیت تلاوت کرواتے ہیں تو بس اوقات ادراک صحیح سے ہو بھی نہیں پاتا ہے. بہرکیف یہ کہ کچھ جو ہے ادا کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ غلطیاں آئی ہیں، جیسے کہ تھکا ہوا انداز یا جو ہے ادائیگی میں کچھ کمی بیشی. فَيَوْمَئِذٍ واضح اور اٹھان کے ساتھ جو ہے ترتیل کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق پڑھنا تھا. اسی طرح جو سا ذال ضا الفاظ ملتے جلتے ہیں، اس کی ادا کے اندر فرق جو ہے کم نظر آیا. اذا بہو کی مد اور احد کا ہا، اور دال میں کلکلا جو ساکن ہے وہ اگر اچھا ہو جاتا تو مزید اچھی ترکیب بن جاتی. بہرکیف انہیں 100 میں سے 90 نمبر دیتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی، کاشان اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ کاشان اتاری نے ماشاءاللہ بیٹا آپ نے بھی اچھی کوشش کی، مگر یہ بھی آپ کی بھی مختصر سی آیت ہے. بالکل. یا تو آپ اس کو بہت اچھے لہجے میں اٹھا کے اچھے انداز میں پڑھتے، یہ ہوتا. ایسا محسوس ہوا آپ نے بھی بہت جلدی سے پڑھ کر اس کو گزر گئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل تدویر جیسا انداز رہا. بہرحال ولا یوثقوا وثا، یہ جو الف مد ہے نا، یہ آپ نے کچھ زیادہ دراز کر دیا. قوف حرف مستعلیہ میں سے پور پڑھنا تھا، مزید واضح اس کو کرنا تھا. احد، اس میں بھی آخر میں کلکلا ہے. جب حرف کلکلا ساکن ہو جائیں تو کلکلا خوب ظاہر کرنا چاہیے، واضح کرنا چاہیے. مگر آپ کو 100 میں سے 90 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی تسلیم. جو قاری صاحب نے ماشاءاللہ توجہ دلائی وہی باتیں ہیں. ولا کا جو الف مدہ تھا اس کو بھی انہوں نے دراز کیا تھا، یعنی بہت زیادہ شروعات تھی نا، اور شروع میں ہوتا ہے انداز قاری صاحب کا، تو زور لگا دیا، ولا جو ہے وہ کھینچ دیا. بہرکیف اوورال ماشاءاللہ کوشش اچھی ہے، مزید اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. انہیں بھی 90 نمبر دیتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم سارے اعمال سے خبردار ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے کاشان اتاری نے. جی. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. ترجمہ: بے شک اللہ تمام اعمال سے خبردار ہیں. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. ماشاءاللہ بیٹا آپ نے کوشش کی پڑھنے کی. پہلی مرتبہ تو آپ تھوڑا سا اٹک گئے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے درست پڑھ لیا. لیکن یہ ہے راؤنڈ حدر کا نا،
اس میں قواعد مخارج کا خیال رکھتے ہوئے جلدی پڑھنا ہے اچھی ادائیگی کے ساتھ. ان اللہ میں اس میں جلالت جو ہے اللہ کا نام ہے، اس کو پورا پڑھنا تھا. پھر اس کو مزید تھوڑا آپ واضح کر کے پڑھتے تو اور اچھا پڑھتے. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی تسلیم بھائی. جی شروع میں تو تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تھا، پھر درست کر لیا. یہاں پر ایک جو میجر غلطی ان سے ہوئی ہے وہ تعملون کو انہوں نے تعملون پڑھا، یعنی جو ساکن حرف ہے اس کو متحرک کر دیا. تعملون 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 تعملون، اب اس پر حرکت دے دی نا، زبر لگا دیے. زبر لگا دی. اور بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے توجہ نہ ہونے کی بنا پر، جبکہ یہ غلطی جو ہے لحن جلی کی غلطی ہے، واضح اور کھلی غلطی ہے جسے کوئی بھی جو ہے سمجھ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ان اللحن حرام بلا خلاف. لحن یعنی لحن جلی جو ہے بڑی غلطی، واضح غلطی، کھلی غلطی، عیاں غلطی، یہ حرام، اس میں کوئی رائے نہیں ہے. بہرکیف یہ کہ اس غلطی سے بچنا چاہیے ہمارے طلبہ کو بھی، قاری صاحبان کو بھی اور ناظرین کو بھی. خبیرہ میں خواہ جو ہے اس کو پر پڑھنا تھا، اس کو باریک پڑھا. انہیں انشاءاللہ عز و جل اس نیت پر اگر یہ نیت کریں کہ توجہ کریں گے ایسی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ، تو اس بنیاد پر انہیں 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 2، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا یعنی جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مدنی اتاری نے. جی لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. ترجمہ، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے، دل خوش ہو گیا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 3، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس اتاری نے. جی ومن اصدق من اللہ حدیثا. ترجمہ، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. ماشاءاللہ بیٹا اچھا پڑھا ہے اپنے اچھے انداز میں، لیکن وہی ومن اصدق صاد کو جو ہے نا صاد جیسا محسوس ہوا نا، اس کو تھوڑا درست کریں. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی تسلیم بھائی. جی ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے. قاری صاحب نے جو توجہ دلائی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 4، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس اتاری نے. جی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. ترجمہ، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. بیٹا ان الصلاۃ ایک صاد کی ادائیگی میں وہی جو آپ کو پہلے بھی توجہ دلائیے، اور علی المؤمنین حمزہ جو ہے نا یہاں آپ نے جو جھٹکا دیا ایسا لگا، لیکن بہت زیادہ ہاں اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی. 10 میں سے آپ کو 9 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. جی ماشاءاللہ 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 5، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مدنی اتاری نے. جی ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. ترجمہ، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے تلاوت کی. نون مشدد اور میم مشدد کے اننے میں جو ہے ایک الف سے زیادہ دراز نہیں کرنا تھا، تھوڑا زیادہ دراز کر دیا. اور اسی طرح کانوں کا جو نون واو پیش نو ہے اس میں ناک میں آواز نہیں لے کے جانی تھی. بہرکیف اوورال بہت اچھی کوشش ہے.
10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. ماشاءاللہ مدنی رضا آپ کا جو لہجہ اور بولنے کا انداز ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جو ہے یہ ہم نے فرق رکھنا ہوگا واضح نا، کہ بہت زیادہ دراز بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ کمی بھی نہیں کرنی۔ اگرچہ آپ بولنے کا انداز بہت اچھا ہے، آپ کا بہت اچھا لہجہ لگ رہا ہے، سننے والے کو بھی لگے گا، لیکن ہم نے اس کا جو انداز جو قرہ حضرات نے تجوید میں لکھا ہے اتنا ہی کرنا ہے نا، اتنا ہی پڑھنا ہے، حد سے زیادہ نہیں کرنا۔ 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا، چاروں نے ہی اچھی کوشش کی، بڑا ہی اچھا مقابلہ چل رہا ہے۔ تو اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تیسرے راؤنڈ میں اسکرین پر آیت دکھائی جاتی ہے جسے آپ کو پڑھنا ہے، اور اسے بھی آپ کو حدر والے انداز میں پڑھنا ہے، ایک ایک کر کے یہ آیت آپ کو پڑھنی ہے۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی تسلیم بھائی، اویس اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ اویس اتاری نے حدر میں تلاوت کی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. یہ ایک ایسی غلطی ہے جو کہ بہت زیادہ ادائیگی کو بھی متاثر اور غلطی بھی جو ہے واضح ہے۔ اسی طرح انی میں جو ہے یا مدہ کو دراز کر دیا۔ صحیح۔ وقف کا انداز جو ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، بھلے تدویر میں ہو، حدر میں ہو، ترتیل میں، کوئی بھی انداز ہو کہ اس میں خوبصورتی پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مبین جو ہے انہوں نے جلدی وقف کر دیا اور پورا جیسے کھینچ کر لے جاتے ہیں، مد عارض بن رہی ہے، وہاں پر وقف اچھا ہونا چاہیے تھا۔ باقی اوورال اچھی کوشش ہے۔ انہیں انشاءاللہ 50 میں سے ہم 45 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. جی محمد اویس اتاری بیٹا، تقریباً قاری صاحب نے تو توجہ دلائی دی ہے، بس یہی ہے کہ آپ نے حرف مدہ کی ادائیگی، جیسے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، نا کا جو الف مدہ ہے یہ آپ نے ایک الف سے زیادہ دراز کر دیا۔ اسی طرح جو ہے الہ جو ہے یہ بھی کھڑی حرکات ہے، اگرچہ اس کو بھی آپ بہت زیادہ دراز کر دیا۔ اوورال ٹھیک ہے، آپ کو 50 میں سے 46 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی، مدنی اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی مدنی رضا اتاری، مدنی رضا بیٹا آپ نے ماشاءاللہ یہ سنایا، لیکن یہ حدر کا راؤنڈ اور آپ کی ادائیگی لہجہ ماشاءاللہ ہے تو اچھا، لیکن آپ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، نوحن یہاں پر ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، یہاں اظہار کرنا تھا، آپ نے یہاں غنہ کر دیا، تو نوحن نہیں بلکہ نوحن الہ، ٹھیک ہے نا، یہاں ظاہر کرنا تھا۔ اور نذیر مبین، مبین ماشاءاللہ غنہ اچھا کیا، لیکن بہت زیادہ دراز نہ کریں۔ آپ کو 50 میں سے 47 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. اچھی کوشش ہے، جو قاری صاحب نے ارشاد فرمایا وہ بھی اغلاط ہیں، لیکن مزید جو دیکھنے میں آیا نوحن میں، اسی طرح قومی میں ناک کے اندر آواز جا رہی ہے کچھ، اس کو مزید صاف کریں کہ جن الفاظوں میں ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، جیسے کہ نو، نو، سمجھ رہے ہیں، ناک میں آواز نہیں جائے۔ قومی، قوم، قوم، قو، قو، واو لین ہو گیا، اسی طرح واو مدہ ہو گیا، اس کی ادا کے اندر ناک میں آواز نہیں جائے۔
नज़ीर मुबीन के अंदर भी अगर वक्फ मज़ीद अच्छा कर लेते तो और मज़ीद हमें भी जो है मज़ा आ जाता। बहरकैफ 48 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। जी तस्लीम भाई, ज़ुहैब अत्तारी ने कैसे तिलावत की है? ज़ुहैब अत्तारी जो है वो आज परेशान हैं बेचारे। थोड़ा जल्दी में शायद जाना है कहीं, कोई दावत अटेंड करनी है। अदा जो है बहुत मुतासिर है, हदर में तिलावत की इन्होंने और काफ़ी गलतियां जो है इनकी इसमें आ गई हैं। नूहन में भी गलती थी, इसी तरह इन्नी की या मद्दा को भी खींच दिया। नज़ीर मुबीन की अदा में भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ पाए। बहरकैफ इन्हें जो है 50 में से 40 नंबर देते हैं। सुभान अल्लाह। जी ज़ुहैब अत्तारी बेटा माशाल्लाह आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद इसको और अच्छे अंदाज में आप तैयारी करके आते, मश्क करके आते अच्छे अंदाज में तो और अच्छा क्योंकि अगरचे, लेकिन और ज़्यादा करने की हाजत है इसमें। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आइंदा मज़ीद मौका मिलेगा तो अच्छे अंदाज में मज़ीद तैयारी करके आएंगे तो और अच्छा आप सुनाएंगे। आपने जैसे इन्नी नून मुशद्दद का गुन्ना बहुत जल्दी से कर गुजर गए, तो हमने बहुत ज़्यादा दराज भी नहीं करना और गुन्ना बहुत लंबा भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं, मतलब इन्नी नून मुशद्दद को गुन्ना इसमें अच्छा लहजा बन सकता है ना, अच्छी अदायगी हो सकती है। बाकी वफ़ का अंदाज़ जो मुबीन ये आपको 50 में से 45 नंबर देते हैं। सुभान अल्लाह। आसिफ भाई, जी आसिफ भाई, काशान अत्तारी ने कैसे तिलावत की? जी काशान अत्तारी बेटा माशाल्लाह आपने कोशिश की, सुनाया। वलक़द अरसलना, एक तो यहाँ वलक़द क़ाफ पूरे दाल में कलकला है, इसको मज़ीद वाज़ेह करना था। और इला क़ौमी, यहाँ पे वफ़ करना है तो इला क़ौमी पढ़ेंगे, लेकिन आपने पढ़ दिया वफ़ किया ना तो इला क़ौमी ही। लेकिन जब किसी कलमे पर या किसी हर्फ पर वफ़ करते हैं तो उस हर्फ को साकिन किया जाता है, इला क़ौमी क़ौमी करना था, लेकिन आपने जब वक़फ़ किया इला क़ौमी ही कर दिया और फिर आगे से आपने पढ़ा। हाँ, तो इसके अंदर बेटा पढ़ने के दौरान किसी भी हर्फ पर आपको वफ़ करना है, कलमे पर वफ़ करना है, तो आपने आखिरी हर्फ को साकिन करना है, उसकी हरकत नहीं पढ़नी। दो ज़बर की तनवीन है तो उसको अलिफ से बदल देना है, गोलता है तो वफ़ में उसको हा से बदल देना है। बाकी इसके अलावा दो पेश है, दो पेश है या दो ज़ेर है तो उसको भी साकिन करके पढ़ना है। बाकी आपने अच्छी कोशिश की है, मज़ीद इंशाल्लाह अच्छा पढ़ेंगे आप, आपको भी 50 में से 45 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जी तस्लीम भाई। कारी साहब ने कई गलतियाँ चेकआउट की हैं, बताई हैं। एक जो मेजर गलती है वो यही है कि क़ाफ काफ का फ़र्क, दाल उसमें कलकला, इसी तरीके से दाल को भी पुर कर दिया इन्होंने। तो याद रखें कि जो हरूफ हैं उनको उनकी सिफ़ात के मुताबिक जो खुसूसियात उनके साथ हैं, मक़ाम बिशैइन कहा जाता है तजवीद में, कि वो कैफियत जो किसी हर्फ के साथ जुड़ी हुई हो, मुंसलिक हो। जैसे कि क़ाफ जो है हरूफ मुस्तालिया में से है, उसको पुर पढ़ेंगे। और पुर पढ़ने का तरीका ये कि ज़बान की जड़ जो है हर्फ को अदा करते वक्त तालु की तरफ बुलंद हो जाएगी, मुंह के अंदर आप आवाज़ को भरेंगे और होंठों को गोल किए बगैर जो है आवाज़ को निकालेंगे तो हर्फ पुर निकलना शुरू होगा। अब जैसे कि क़ाफ और काफ का मखरज करीब, अब उसमें फ़र्क करना है आपको। जब क़ाफ पढ़ेंगे तो ज़बान की जड़ को ऊपर की तरफ बुलंद कर देंगे, जब काफ पढ़ेंगे तो नीचे की तरफ रखेंगे। तो ये तमीज़ का करना जो है पढ़ने के दौरान लाजमी है, वरना एक हर्फ जो है दूसरे हर्फ से बदल जाएगा। फिर क़ाफ को अगर काफ पढ़ दिया, काफ को काफ पढ़ दिया तो दोनों खलत मलत हो जाएंगे। तो इस पर तवज्जो जो है लाजमी होनी चाहिए। इसी तरह नूहन के अंदर इन्होंने झटका दे दिया, कौमी ही वही गलती, कारी साहब ने भी इसको चेक किया, वक्त में कौमी पढ़ना था, आपने उसको जो है मुतहर्रिक ही रखा, खड़ी हरकत उसकी जो है ज़ेर की वो बरकरार रखी। बाकी गुन्ना वगैरह की गलती हैं, मज़ीद कोशिश करेंगे तो और अच्छा पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। आपको 50 में से 45 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा बच्चों ने आयत पढ़ी और बड़ी ही अच्छी कोशिश की, और हमारे कारी साहब ने एक कायदा भी बताया वक्फ़ का कि जब भी हमें किसी कलमे पर वक्फ़ करना है तो अब हमें देखना है कि उसके आखिर में क्या है।
اگر اس کے آخر میں 2 زبر ہیں تو جب ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو الف سے بدل دیں گے. جیسا کہ بصیرن ہے، اگر 2 زبر ہیں اب را کے اوپر تو ہم اس کو بصیرا کر دیں گے وقف میں. اور اگر آخر میں 2 زبر کے علاوہ 2 زیر ہیں، 2 پیش ہیں، کھڑی زیر ہے یا الٹا پیش ہے یا کوئی اور حرکت ہے تو پھر اس صورت میں ہم اس کو ساکن کر دیں گے، اس لفظ کو ساکن کر دیں گے. جیسے اگر بصیرن ہے ہم اس پر وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کر دیں گے بصیر، اس کو ساکن کر دیں گے. اور اگر آخر میں گول تا ہو تو اس کو ہم وقف کی صورت میں ہاتھ سے بدل دیں گے. تو یہ وقف کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، وقف کرتے ہوئے ان اصولوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. چوتھا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ. یہی اس کا طریقہ کار وہی ہے جو راؤنڈ نمبر 2 سیکنڈ راؤنڈ کا جو طریقہ کار تھا. سوال جب پورا ہو جائے اس کے بعد جب جی کہوں تو پھر بزر پریس کرنا ہے اور آپ کو حدر والے انداز میں ہی سنانا ہے. تو چلتے ہیں چوتھے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ فیل کی سیکنڈ لاسٹ آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس ستاری نے. جی ترمیہم بحجارۃ من سجیل. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. یہ راؤنڈ بھی جو ہے نا حدر کا ہے، کوشش کریں اس کو قواعد مخارج کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑا جلدی پڑھنا ہے. ترمیہم اور اس کو پر کرنا تھا، مزید اس پہ توجہ رکھیے گا. بحجارۃ من سجیل. سجیل کا جو سین ہے نا بیٹا یہ سیٹی نہیں بجی ہے، حرف صفیریہ سیٹی کی آواز اس میں آنی چاہیے. 10 میں سے آپ کو 9 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. جی وہی اغلاط ہیں. زیادہ جو بڑی غلطی تھی وہ سین کو سا کی مانند پڑھا. 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 2، سورہ ماعون کی تیسری آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مدنی اتاری نے. جی ولا يحض على طعام المسكين. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. اچھا پڑھا ماشاءاللہ. مدنی رضا نے اچھی تلاوت کی کوشش کی. ولا یحض، یہاں پر ہا جو ہے اس کو مخرج سے مزید نکھار کر پڑھتے تو زیادہ اچھا ہو جاتا. آپ کو بہرحال 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. جزاک اللہ. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی مدنی رضا ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اچھی کوشش کی ہے، لیکن کوشش کریں آپ حرف کو واضح کر کے پڑھیں نا. ہا ہے تو ہا، عین ہے تو عین کو اس کو واضح کر کے پڑھیں گے تو اور مزید یہ ہے کہ ہمیں بھی سننے میں مزہ آئے گا اور سامنے مدنی چلے گا ناظرین کو بھی سننے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 3، سورہ لہب کی دوسری آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے زہیب اتاری نے. جی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. بیٹا آپ نے ماشاءاللہ زہیب آیت تو پڑھی درست، لیکن اس میں ما اغنا ایسا لگ رہا ہے یہ آپ نے بس کچھ گیپ کر دیا. ما اغنا سکتا جیسے کہ پھر ہوگی، اس کو وصل میں ہی پڑھنا ہے. ما اغنا عنہ، ٹھیک ہے. ما اغنا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور وما کسب، وما کسب با ساکن میں جا کلکلا کرنا تھا. آپ کو بہرحال 10 میں سے 8 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی تسلیم بھائی. جی وہی تھوڑا فاصلہ کر دیا پڑھنے کے اندر بیچ میں. اور غین میں جو ہے کلکلا نہیں ہے، غیر کلکلا میں سے ہے، تو یہاں پر توجہ ہونی چاہیے تھی. کسب با جب ساکن ہوگا تو ساکن کلکلا ہوگا، تو یہاں کمی بیشی رہی. بہرکیف آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 4، سورہ فلق کی سیکنڈ لاسٹ آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مدنی اتاری نے. جی ومن شر النفاثات في العقد. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی.
इन्होंने वमीन पढ़ना था, यहाँ पर इख्फा था, लेकिन इन्होंने मुशद्दद पढ़ दिया इसको। और फिर आगे शर्रिन में भी मुशद्दद कैसे? तशदीद लगा दी ना उसमें, यानी वामिन शर्रिन और वामिन इख्फा, फ़र्क है दोनों का। फिर आगे जो है जो नून मुशद्दद है शर्रिन नफ़ासात, यहाँ पर जो मिक़दार है उसको ज़्यादा कर दिया। देखिए थोड़ा हद्र और तरतील के फ़र्क को समझें बेटा, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। जब अदा करेंगे तरतील के अंदर तो ज़ाहिरी बात है कि वो कुछ अंदाज़ दूसरा हो जाएगा। जिस नून और मीम पर अगर शद 3 दंदानों वाली जो शक्ल आ जाती है, 3 की तरह जो लिखी हुई होती है, उसे तशदीद बोलते हैं। और जिस हरफ पर ये तशदीद आएगी, भले वो नून मीम कोई भी हरफ हो, वो मुशद्दद हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है नून और मीम के हवाले से। यहाँ पर हमने जो है अभी नून वमिन शर्रिन पढ़ रहे थे, वमिन शर्रिन नफ़ासाती, नून साकिन था, यहाँ पर जो है अगर तशदीद इसको लगा दी तो वमिन हो जाएगा ना, मुशद्दद हो जाएगा। मुशद्दद को साकिन कर दिया यानी गोया के जी नहीं, उसमें तशदीद लगा दी। मुशद्दद को साकिन इसी तरह पढ़ते हैं ना। और था यहाँ पर इख्फा, तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद जब इन पर तशदीद होगी तो एक अलिफ नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ेंगे, इसे गुन्ना कहते हैं। अब यहाँ पर जब आप हज़र पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जो है आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी चीज़ें कि एक अलिफ से ज़्यादा इख्फा या नून मुशद्दद मीम मुशद्दद का गुन्ना नहीं होना चाहिए। बहरकैफ अच्छी कोशिश है, अल्लाह ताला बरकत दे। इन्हें 10 में से 9 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। जी आसिफ भाई। जी बेटा मदनी रज़ा, अगरचे आपकी जो है आवाज़ अच्छी है, पढ़ने का लहजा अच्छा है, लेकिन आपने वमिन शर्रिन, यहाँ पर जो वमिन है यहाँ पर जो है इख्फा करना था, आपने इख्फा नहीं किया, आप जल्दी से पढ़कर गुजर गए। वमिन शर्रिन यानी यहाँ पे आपने इजहार कर दिया नून साकिन में ना। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि आपने नून साकिन में इजहार करके वमिन शर्रिन जल्दी से पढ़कर आप आगे बढ़े। शर्रिन जब, और रा जो है ना, ये रा आपने पूर्व पढ़ी है, जबकि इसको बारीक करना था। रा के नीचे जो है ज़ेर है, और नून मुशद्दद का गुन्ना जो है ये बहुत ज़्यादा दराज कर दिया। लहजे में तो पढ़ा आपने, लेकिन ज़्यादा दराज कर दिया, तो इसका हमने ख्याल रखना है। आपको 10 में से 8 नंबर दिए जाते हैं। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह। सवाल नंबर 5 और हमारे चौथे राउंड का और इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल, सूरह नबा की 6ठी आयत सुनाइए। जी, सबसे पहले बज़र प्रेस किया है ज़ुहैब अत्तारी ने। जी। अलम नजअलिल अर्द मिहादा। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी आसिफ भाई। माशाल्लाह बेटा ज़ुहैब, आपने यह साबका से कदर बेहतर पढ़ी, अच्छी पढ़ी है। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, वही अर्द में जो है ना कुछ कमी महसूस हुई, बाकी आपने अच्छा पढ़ा। कोशिश करें, पहले से आपने बहुत अच्छा पढ़ा, इस वजह से आपको 10 में से 10 नंबर दिए जा रहे हैं। सुभानअल्लाह। माशाल्लाह। जी कोशिश करें कि बीच में रब्त जो है वो मुतासिर ना हो, फासला नहीं हो, जैसे कि अलम नजअलिल अर्द मिहादा, इस अंदाज पर आप इसको ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था। बहरकैफ आपको 10 में से 9 नंबर दिए जाते हैं। सुभानअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपने देखा चौथा राउंड भी हमारा मुकम्मल हुआ और बड़ा ही अच्छा मुकाबला रहा। बहरहाल लेकिन मुकाबला है तो मुकाबले का ये उसूल है कि कुछ के नंबर ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है मदनी अत्तारी ने, सुभान अल्लाह, जिन्होंने 360 नंबर्स हासिल किए हैं। और सेकंड पोजीशन हासिल की है उवैस अत्तारी ने, सुभान अल्लाह, जिन्होंने 336 नंबर्स हासिल किए हैं। सुभानअल्लाह। ज़ुहैब अत्तारी ने 297 नंबर्स हासिल किए हैं। सुभानअल्लाह। तीसरी पोजीशन हासिल की है ज़ुहैब अत्तारी ने। सुभानअल्लाह। चौथी पोजीशन हासिल की है काशान अत्तारी ने, सुभानअल्लाह। जिन्होंने
287 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں نے اچھا ہی مقابلہ کیا اور کسی کو بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے کیونکہ اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے قرآن مجید میں جو غلطیاں ہیں ان کو درست کرنا, اور وہ اگر درست ہو گئی تو در حقیقت ہم جیت گئے, اور اگر وہ درست نہیں ہوئی تو پھر ہم نہیں جیتے, بھلے ہم نے نمبر زیادہ حاصل کر لیے. تو اصل مقصد ہے کہ قرآن مجید صحیح طرح سے پڑھ لیا جائے, جو غلطیاں ہوں ان غلطیوں کی اصلاح ہو جائے اور ان غلطیوں کو ہم درست کر لیں. تو جنہوں نے مقابلے میں حصہ لیا چاروں نے بڑی اچھی کوشش کی اور کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا ہے کیونکہ ہر ایک بندہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر گیا ہے. تو جو سیکھا ہے اس کو ان غلطیوں کو درست کرنا ہے اور آئندہ یہ کوشش کرنی ہے کہ جب آئندہ کبھی پروگرام میں مقابلے میں حصہ لینے کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طرح سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں, جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا